اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. صلوات بجے محمد وآل محمد پر. انشاءاللہ تعالی سورہ انبیاء کی جو ہماری ڈسکشنز چل رہی تھیں، اس سے پہلے ایک فقہی مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. عام طور پہ روزے کے مسائل کے اندر مسئلہ آتا ہے مسافر کا روزہ. بہت دفعہ سوال کیا جاتا ہے کہ مولانا ہم ٹریول کر رہے ہیں، پہنچے ہیں، نہیں پہنچے ہیں یا واپس آ رہے ہیں، تو اس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ کرائیٹیریا سمپل یاد رکھیے گا. مسافر کے لیے کرائیٹیریا یہ ہے کہ ظہر کے ٹائم کے اوپر جب ظہر کا وقت ہو رہا ہو، یا تو وہ اپنے ہوم ٹاؤن میں ہو اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں، یا وہ اپنے ہوم ٹاؤن میں ہو، یا اس جگہ پر ہو کہ جہاں پر اسے 10 دن کے لیے ٹھہرنا ہے، یا اس کا شرعی وطن کچھ ہے وہاں پر جہاں جا رہے. وہ آپ کے 2 وطن ہو سکتے ہیں، تو یعنی جہاں پر وہ جا رہے ہیں وہاں مسافر نہیں ہے. ظہر کے ٹائم پر وہاں ہونا چاہیے. اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. مثلا آپ یہاں سے جا رہے ہیں زانزیبار، تو زانزیبار آپ یہاں سے 1 بجے نکلتے ہیں، تو اس کا مطلب 12:30 بجے 12:30 کو آپ کا ظہر کا ٹائم یہاں پر ہو گیا آپ کے ہوم ٹاؤن کے اندر. تو آپ کو روزہ رکھنا ہے کیونکہ ظہر کے ٹائم پر آپ اپنے ہوم ٹاؤن پر ہیں. اگر آپ سفر پر تھے، آپ زانزیبار گئے ہیں، آپ کا ٹاؤن نہیں ہے، اور آپ وہاں سے واپس آ رہے ہیں، تو سوال پھر آپ سے یہ ہوگا کہ آپ جب وہاں سے واپس پلٹ رہے ہیں، آپ کا ہوم ٹاؤن دار السلام ہے، آپ دار السلام میں کب پہنچ رہے ہیں؟ اگر آپ ظہر سے پہلے پہنچ گئے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس شرط پر کہ وہاں پر آپ نے زانزیبار کے اندر آپ نے کوئی کوکو چپس نہیں کھایا ہو. اگر کوکو چپس کھا لیا ہے تو پھر روزہ بھی کوکو چپس ہو گیا، پھر تو چلا گیا وہ. اگر آپ نے روزہ بریک نہیں کیا ہے وہاں پر اور آپ دار السلام پہنچے ہیں، تو پھر ایسے کے اندر آپ کو روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا. تو یہ ایک شرط ہو گئی. ایک اور چیز جو سمجھا دوں یہاں پر، عام طور پہ جو 10 دن کا کہا جاتا ہے کہ کسی جگہ پر آپ جا رہے ہیں اور 10 دن کا ارادہ ہے، 10 دن سے مراد کیا ہے؟ 10 دن کو کیسے کیلکولیٹ کروں میں؟ یہ ایک سوال ہے. 10 دن کو کیلکولیٹ کرنے کے 2 ڈیفرنٹ طریقے ہو سکتے ہیں. اگر آپ یہاں سے جا رہے ہیں زانزیبار کے اندر آپ کا ارادہ ہے 10 دن کا ٹھہرنے کا ارادہ ہے، اگر آپ فجر سے پہلے پہنچ گئے تو پھر آپ کا دن جو شروع ہوگا وہ فجر سے شروع ہوگا. تو اگر 10 تاریخ مثال کے طور پر ہے تو 10 تاریخ یعنی آپ فجر پر پہنچے ہیں، اب یہاں سے 10 سے شروع ہوگا. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19ویں کی جو مغرب ہوگی وہاں پر آپ کے 10 دن پورے ہو جائیں گے. مثلا جو یہ اعتکاف میں بیٹھے ہم کہتے ہیں 3 دن کا اعتکاف، آپ بتائیے واقعتاً 3 دن کا اعتکاف ہے یا 2.5 دن کا اعتکاف ہے؟ اصل میں 2.5 دن کا اعتکاف ہے. اس کو 3 دن اس وجہ سے مانتے ہیں کہ فجر سے شروع کیا ہے اور تیسرے دن مغرب پر ختم ہوگا. اسی طریقے سے آپ کا جو 10واں دن ہے اس کو پوری رات نہیں گزارنی ہے آپ کو. اگر فجر سے شروع کیا تھا پہلے دن تو پھر آپ کو 10ویں دن مغرب پر آپ کا وہ 10 دن پورے ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ فجر کے بعد پہنچے ہیں تو فجر کے مثلا صبح 10 بجے پہنچے وہاں پر،
اگر آپ صبح 10 بجے پہنچے تو پھر وہاں پر آپ کو 240 آورز گننے ہوں گے. 240 آورز یعنی آپ کو 20ویں تاریخ کو صبح 10 بجے تک وہاں پر رہنا ہے تو آپ کے 10 دن پورے ہوں گے, ورنہ تو 10 دن مانے نہیں جائیں گے. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر صلی علی. ہم نے آپ کے سامنے کل کچھ ڈسکشن کی, ان آیتوں کو دوبارہ سے میں ریکویسٹ کروں گا اگر اسکرین پر لے کر آ سکتے ہیں. آیت نمبر 1 کے اندر خداوند متعال نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, لوگوں سے ان کا حساب کتاب نزدیک ہو گیا. وهم فی غفلۃ, اور اس حال میں لوگ موجود ہیں کہ غفلت میں ہیں, اور غفلت میں ہونے کے بعد معرضون, they are turning away from Allah سبحانہ و تعالی, یہ اللہ کو پیٹ دکھا رہے. دیکھیں یہاں پر 4 کریکٹرسٹکس اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی بتائی ہیں. پہلی کریکٹرسٹک یہ ہے وہ غفلت میں ہے. دوسری کریکٹرسٹک ہے معرضون, یہ پیٹ دکھا رہا ہے, خدا کو ٹرن کر رہا ہے, ٹرن اوے ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے. اس کے بعد خدا کہتا ہے ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ, کوئی بھی نئی نصیحت خدا کی طرف سے ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی تھی لیکن اس کو سنتے تھے. وہم یلعبون, لیکن وہ کھیل اور تماشے کے اندر بزی ہوتے تھے. وہم یلعبون تیسری کریکٹرسٹک ہے. اور چوتھی کریکٹرسٹک جو ہم نے کل پڑھی تھی کہ لاہیتن قلوبہم, ان کے دل غافل ہیں. تو 4 کریکٹرسٹکس ہو گئیں. پہلی انسان کی کریکٹرسٹک کیا ہے؟ غفلہ, وہم فی غفلۃ. دوسرا معرضون, تیسرا وہم یلعبون, اور چوتھا لاہیتن قلوبہم, ان کے دل غافل ہیں. علماء نے یہاں ڈسکشن کی ہے اگر ان چاروں کو سامنے رکھا جائے, یہ آخری کی تین پلٹتی دراصل غفلت کے اوپر ہی ہیں. اگر انسان غافل ہے تو خدا سے بھاگے گا, انسان اگر غافل ہے تو کھیل تماشے میں بزی ہوگا, اگر انسان غافل ہے, پورا غافل ہے, تو اس کا دل بھی غافل ہوگا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان کفار اور مشرکین کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں. خداوند متعال کہتا ہے وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, یہ ظالمین جو ہیں, یہ کفار و مشرکین آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہیں, وسپر کرتے ہیں کانوں کے اندر. عجب خداوند متعال ہے, ظلم کرنے والا یاد رکھ لے جتنا چھپانا چاہے خدا ظاہر کر کے چھوڑتا ہے. یہ خدا کا طریقہ ہے. تم ظلم کر رہے تھے, چپ کے ظلم کر رہے تھے, الذین ظلموا, تم جتنے بھی چھپ جاؤ خداوند متعال آشکار کر کے چھوڑتا ہے. ایک ہی ہو گیا. اس کے بعد 2 تہمتیں ہیں. 2 تہمت, ایک تہمت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر, اللہم صلی علی محمد آل محمد, اور دوسری ہے خود کلام خداوند متعال کے اوپر. کیا کہا کہ هل هذا الا بشر مثلکم, یہ کون ہے؟ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے, چلتا ہے پھرتا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. دیکھیں اصل میں ہوا کیا تھا, اٹیک کرنا چاہیے تھا. اگر اٹیک کرنا بھی چاہتے تھے تو کلام خداوند متعال کے بارے میں کچھ کہتے ہیں. اصل میں ان کو پرابلم قرآن سے تھا. یہ عادت ہوتی ہے دشمن کی, جب مقابلہ کلام سے نہیں ہوتا ہے تو ذات کے اوپر اٹیک کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کریکٹر اسیسینیشن. آپ کو یہ پولیٹیشنز کے ساتھ بڑا نظر آئے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں, جواب اس کی جو ہے پالیسیز کا نہیں ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, بھائی تمہاری ذات کے اوپر اٹیک کریں گے, تم نے ایسا کیا. بھائی آپ ذات کو چھوڑیے, کلام کے اوپر بات کیجیے. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ میں اور آپ, ہم کسی کی بات اس وقت مانتے ہیں جب جس کی ذات کو ہم قبول کرتے ہیں. آپ نے اگر ذات کے اوپر ہی کوسچن مارک لگا دیا تو پھر آپ اس کی بات کو بھی نہیں مانیں گے. میں یہاں پر کچھ رکنا چاہتا ہوں. یہ ذرا اگر جملہ سنیں کہ هل هذا الا بشر مثلکم, کہ یہ دراصل تمہاری طرح کا بشر ہے. یہ کہہ کفار و مشرکین ہیں, لیکن ہمارے نادان دوست اسی کو استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں رسول ہم جیسا. کہتے ہیں رسول ہم جیسا. سورہ کہف کے اندر بھی ایسے ہی کہا کہ کل انا بشر مثلکم, کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. میں یہاں پر تھوڑا سا رکھ کے کچھ انٹلیکچوئل ڈسکشن کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو تھوڑا سا ایکسیپٹ کیجئے گا اس ڈسکشن کو. دیکھیں خداوند متعال نے, دیکھیں آدھی بات کرتے ہیں, یہ آدھی بات, خود رسول ہمارے جیسا. دیکھیں خداوند متعال نے جتنی مخلوقات کریچرز پیدا کی ہیں, اس کے ڈفرینٹ جو ہیں لیولز ہیں. جو سب سے نیچا لیول ہے, ہم اس کو عربی میں کہتے ہیں جمادات,
نان لیونگ بینگس. مثال کے طور پہ یہ لکڑی ہو گئی, یہ کیا ہے؟ جمادات ہے. اس کو اگر آپ ڈیفائن کریں گے لاجک کے اندر, تو لاجک کے اندر ہم کہتے ہیں اس کو, منطق کے اندر ہم کہتے ہیں the thing which occupies the space, that's it. اس کو ہم کہتے ہیں جوہر ہے یہ, بس اس کی ڈیفینیشن یہ ہو جائے گی. اس سے اوپر کا جو اسٹیج آئے گا جمادات سے اوپر ہے, وہ نباتات کا ہے, پلانٹس کا ہے, وہ اس سے اوپر لیول پر ہیں. جتنے اوپر لیول پہ جو چیز ذاتی چلی جائے گی اس میں ایک ایڈیشن ہوتا چلا جائے گا. یہ صرف آکیوپائی کرتے تھے اسپیس. اب پلانٹس جو ہوں گے ان کے اندر ایک چیز ایکسٹرا ہوگی, دے کین گرو. پلانٹ سے اوپر جو ہے وہ کون ہے؟ وہ حیوان ہے. حیوان دے کین گرو, بٹ دیر از اندر تھنگ, دے کین موو آن دیئر اون, خود حرکت بھی کر سکتے ہیں. حیوان سے اوپر ایک اور چیز ہے جس کا نام ہے حضرت انسان. انسان کے اندر ایک اور چیز ہے جو ہے نطق دی ہے, عقل دی ہے. ایک ایک چیز جو بڑھتی چلی آ رہی ہے. اگر میں کہوں جانور میں اور مجھ میں صرف ایک چیز کا فرق ہے, وہ کیا ہے؟ وہ عقل کا فرق ہے. معذرت کے ساتھ, مجھ میں اور گدھے کے اندر ایک ہی فرق ہے, گدھے کے پاس عقل نہیں ہے, میرے پاس عقل ہے. ایک چیز نے مجھے اشرف المخلوقات بنا دیا, صرف ایک چیز نے. یعنی ایک چیز اتنی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. یہ جو ہمارے نادان دوست کہتے ہیں رسول ہم جیسا, بات عادی کر رہے ہیں. اگر آیت آگے پڑھیں تو کیا کہتے ہیں؟ کل انا بشر مثلکم یوحا الی, مجھ پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مجھ میں اور رسول میں اتنا ہی ڈفرنس کرواتی ہے جو مجھ میں اس گدھے کے اندر ڈفرنس کروا رہی تھی. یعنی آپ آدھی بات کر رہے ہیں کہ وہ رسول ہے کہ جس کا کنیکشن خداوند متعال کے ساتھ ہے, وہ متصل اس کے ساتھ ہے, میرا اتصال کسی کے ساتھ نہیں ہے. یہ ظلم ہے واقعتاً کہ اگر کوئی شخص آ کر کہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے نزدیک نہ جاؤ, بھائی آدھی بات کی ہے وانتم سکارا. رسول ہم جیسا, بھائی رسول ہم جیسا لباس بشری میں آیا ہے, لیکن اس کا کنیکشن خداوند متعال کے ساتھ. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد, ما صلی علی محمد و آل محمد. ایک ڈسکشن, یعنی یاد رکھیے گا رسول خدا کے جو دشمن تھے, سامنے جو دشمن موجود تھے, وہ دشمن یا کفار تھے یا مشرکین تھے یا اہل کتاب تھے, نصارہ اور یہود تھے. امام علی علیہ السلام کے زمانے میں آ جائیے, سارے کے سارے دشمن مسلمان ہیں, ناقصین و مارقین و قاسطین, یہ سب کے سب مسلمان ہیں. یعنی ہر دور میں دشمن تبدیل ہوتا رہا ہے, چہرے تبدیل ہوتے رہے ہیں, لیکن ہدف اور گول ان سب کا ایک ہی رہا ہے, حق کو مٹانا ہے. یہ یاد رکھیے گا, وہ حق کو مٹانا چاہتے ہیں. جو میں یہاں پر آپ کے سامنے آج انہی جو آیت, اس آیت جو آخری آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ یہ ہماری طرح کا بشر ہے اور یہ دراصل کچھ نہیں, یہ سحر جادو لے کر آیا ہے. اس آیت کو میں بہانہ بنانا چاہ رہا ہوں. ایک قرآنک ڈسکشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں دشمن شناسی. دشمن شناسی یعنی کیا؟ اپنے دشمن کو پہچانے. That's very important. دشمن آپ کا جو ہے بہت ہوشیار ہے. دشمن کبھی بھی آپ کو آ کر کھلم کھلا یہ نہیں کہے گا کہ میں دشمن ہوں. وہ بڑے نعرے لگا کے آئے گا, وہ ہیومن رائٹس کے نعرے لگا کے آئے گا. ہم تو آپ کو آزادی دینا چاہتے ہیں, آپ کی عورتیں جو ہیں مظلوم ہیں, ان کو آپ نے حجاب میں جکڑا ہوا ہے, ہم اس کو آزاد کروانا چاہتے ہیں. ہم جو ہے تعلیم کے اندر انکلوسیوٹی چاہتے ہیں, ہم LGBTQ لے کر آنا چاہتے ہیں, سب کو تعلیم ملنی چاہیے, سب ایک جیسے برابر ہیں. ہم جو ہے مظلوموں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, عراق والے مظلوم ہیں, مظلومیت سے ان کو باہر نکالیں گے اور آگے بم مار رہے ہیں. یہ دشمن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے ہرے ہرے باغ دکھائے گا اور کام جو کرنا ہے وہ کرے گا. دیکھیں جو بے وقوف انسان ہوتا ہے وہ کھلم کھلا دشمن بن کر آ جاتا ہے. جیسے یزید تھا, کھلم کھلا دشمنی پر آ گیا, سب نے اس پر لعن بھیجی. اس کا باپ ہوشیار تھا, امیر شام ہوشیار تھا, منافق تھا, تو وہ بچ گیا. قرآن کے اندر بھی یہی کہا گیا ہے. سورہ بقرہ کی جو ابتدا کے اندر جو آیتیں آپ پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں کہ خداوند متعال قرآن کے اندر کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ, تو وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, ہم تو ریفارمسٹ ہیں. جبکہ خداوند متعال کہتا ہے یہی سارا کا سارا کرپشن فساد کرنے والے یہی لوگ ہیں. یا فرعون کو دیکھ لیجئے, فرعون نے کتنا ظلم کیا, جتنا ظلم ہو سکتا تھا فرعون نے ظلم کیا. یعنی 70,000 بچوں کو جو ہے قتل کیا, ماؤں کے شکموں سے نکال کے قتل کیا, بنی اسرائیل کو غلام بنایا. قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے
کہ قال فرعون کہتا ہے وما اہدیکم الی سبیل الرشاد، میں تو کچھ نہیں چاہتا، میں تم کو سیدھے رستے کی جانب، رشاد یعنی ترقی کے، پروگریس کی طرف تم کو میں جو ہے ہدایت کر رہا ہوں میں. یہ اس کا مطلب پروگریس کا جو نعرہ جو لگایا جا رہا ہے وہ آج کا نہیں ہے، فرعون کے زمانے کا نعرہ ہے. فرعون کے زمانے سے یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے. دیکھیں عقل مند ترین انسان کون ہے؟ عقل مند ترین انسان، روایت میں آیا کہ ان اعقل الناس عبد، عقل مند ترین انسان وہ ہے عرف رب فاطاعہ، اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے. حدیث یہیں پر نہیں رکتی ہے، پھر کہتے ہیں فعرف عدوہ فعصاہ، اپنے دشمن کو بھی پہچانتا ہے اور دشمن کو پہچاننے کے بعد اس کی مخالفت کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جناب علی کہیں کہ میں صرف اپنے خدا کو پہچان لوں، سیدھا راستہ دیکھ لوں، مجھے دشمنوں سے کیا ہے. جناب علی تولا کے ساتھ تبرہ بھی ہے. آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پہلے نگیٹ کرتے ہیں سارے جھوٹے خداؤں کو، پھر کہتے ہیں کہ صحیح خدا کی طرف آتے ہیں. آیت الکرسی کے اندر روزانہ پڑھتے ہوں گے آپ، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یؤمن باللہ بعد میں آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ ہے کہ جو طاغوت ہیں، جو جھوٹے خدا ہیں، ان سب کے اوپر ڈس بلیف کرنا ہے. اس کا مطلب قانون یہ بنا قرآن کے اندر کہ پہلے آپ نے دشمن کو پہچاننا ہے. اگر دشمن کو نہیں پہچانا تو آپ اس سے مار کھائیں گے، صحیح کی مار کھائیں گے. میں ایک پڑھ رہا تھا، ڈسکشن تھی کہ جب یہ کوکا کولا مڈل ایسٹ کے اندر آئی تو مڈل ایسٹ کے اندر انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کرنا چاہا عربس کے سامنے. دیکھیں آپ اگر دشمن کو نہیں پہچانیں گے تو مار کھائیں گے، حتیٰ کہ جو بزنس چلا رہے ہیں اگر اپنے کسٹمر کو نہیں پہچانا تو بزنس میں مار کھائیں گے. کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پوسٹرز بنائے. پوسٹرز بنانے کے لیے بولا کہ بھائی ہم ایڈورٹیزمنٹ کرنا چاہتے ہیں، 2 پوسٹرز بنائے. انہوں نے پہلے لیفٹ سائڈ پہ پوسٹر بنایا کہ ایک شخص بے ہوش ہو رہا ہے، اور رائٹ سائڈ کے اوپر اس کا ایک اور پوسٹر بنایا وہ کوک پی رہا ہے اور اس کے اندر انرجی آ رہی ہے. کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ بھائی یہ تو کوکا کولا فلاپ ہو گئی. وہاں پر تو نے تحقیق کی، یہ ہوا کیا کہ ہم نے تو ایڈورٹیزمنٹ کی، ہم نے اتنا پیسہ لگایا. انہیں پتا چلا کہ بھائی ہم گورے تھے، دھورکے تھے، ہم لیفٹ سے پڑھتے ہیں، وہ رائٹ سے پڑھتے ہیں. یعنی اس نے کوکا کولا پی، اس کا رزلٹ یہ نکلا وہ بے ہوش ہو گیا. یعنی اگر آپ اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے تو آپ بزنس نہیں، اپنے کسٹمر کو نہیں پہچانیں گے تو بزنس نہیں کر سکتے ہیں. جب اگر آپ اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے تو کیا حال ہوگا. ایک شخص امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. ایک شخص آتا ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہتا ہے کہ کس طریقے سے کہ یہ اپنا رسول اللہ کہ بنو امیہ نے سب کو اپنے انڈر میں رکھا. یعنی آپ شام کے اندر دیکھیں کیا حال ہے، اہل بیت کو کوئی پہچانا، مسلمان ہے اور اہل بیت کو نہیں پہچانتا ہے. تو عربی کے اندر عبارت، میں نہیں جانا چاہ رہا عربی کی عبادت میں، کہا کہ انہوں نے ایمان کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا، لیکن جب طاغوت کی باری آئی تو انہوں نے اس کا علم دینے کے لیے ان کو روک دیا. یعنی جاؤ اور خدا کو تو پہچان لو لیکن خدا کے دشمن کو نہیں پہچاننا. یہ کام کیا. آپ کو واقعتاً آپ ذرا خطبات حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو پڑھیں آپ، کہ زینب سلام اللہ علیہ کی جو دشمن شناسی، دشمن کو جو پہچان رہی ہیں، وہ عجیب و غریب ہے. آپ خطبے دیکھ لیجئے کوفہ کے اور شام کے، دونوں خطبے آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئیں گے. کوفہ کے اندر جو لہن ہے وہ لہن ایسا نہیں ہے کہ اے لوگوں تم ہمیں نہیں جانتے ہو پہچان لو ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. نہیں، وہاں پر جانتی تھیں کہ سامنے جو موجود ہیں یہ سب کے سب ظالم ہیں، اور یہ سب اہل بیت کو جانتے ہیں کیونکہ وہیں پر اہل بیت موجود تھے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کہہ رہی ہیں کہ تم نے کتنی بری چیز قیامت کے لیے بھیجی ہے، تم نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا. یعنی دراصل جاہل نہیں ہیں، یہ غافل لوگ ہیں. دیکھیں کوئی اگر سو رہا ہو تو اس کو جگایا جاتا ہے، جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو تو اس کو جگایا نہیں جاتا ہے. پھر تو یہ غافل لوگ تھے کہ اہل بیت کو جانتے تھے. لیکن وہی آپ چلے جائیے، جب شام کے دربار میں جب خطبات موجود ہیں، آیتیں پڑھتے چلی جاتی ہیں اور بتاتے چلے جاتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم کون ہیں، انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اب آ جائیے دشمن شناسی میں کہ دشمن اگر اتنا چھپ کر آپ کے سامنے آ رہا ہے تو پھر آپ اس کو پہچانیں گے کیسے؟ بھائی کوئی تو ٹرک تو بتائیے، بھائی کوئی اس کی ٹیکٹکس تو بتائیے، میں اس کو پہچان سکوں. میں اس کی ٹیکٹکس کیا ہیں؟ دیکھیں دشمن نے اپنا حربہ، اپنے جو ٹیکٹکس ہیں اس کو تبدیل کر دیا ہے. پہلے زیادہ تر وار جو ہوتی تھی وہ ٹینکس کی اور یہ میزائلز کی اور ان سب کی ہوتی تھی.
بولتے ہیں آج جو ہے یہ تبدیل ہو چکا معاملہ. آج جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں جنگ نرم کہتے ہیں, سافٹ وار ہے. جب ایران اور عراق کی جنگ ختم ہوئی 8 سالہ جنگ, تو اس وقت جو ہے رہبر معظم نے کہا تھا کہ اب یہ جنگ لوگوں کے گھروں میں جائے گی, ہر ایک کے گھر میں جنگ جائے گی. دی جنگ پہلے میدانوں کے اندر ہوتی تھی, اب جو ہے لوگوں کے ساتھ ہوگی, دماغوں کے ساتھ جنگ ہوگی. اس کو کہا گیا سافٹ وار کہا گیا. اب یہ سافٹ وار کے اندر ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کی ذات کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. دس از ون آف دا ٹیکٹکس. آپ کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. جو کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے رسول اللہ کی, یہ ہمارے جیسا جو ہے کہ نام ہمارے جیسا ہے, لیکن آدھی بات کر رہے ہو کہ یہ جو ہے وہ وحی الہی سے جو ہے مرتبط ہے, منسلک ہے, وصل ہے, اس سے کنیکٹڈ ہے. خداوند متعال قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتا ہے, ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. خداوند متعال کہتا ہے لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, تم ان کی طرح نہ بن جانا کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی. آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کیا کریکٹر اسیسینیشن کیا گیا. حضرت ہارون کا انتقال حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہو گیا تھا. الزام لگایا گیا کہ ہارون کا قتل موسیٰ نے کیا ہے. اللہ اکبر. ایک ولی خدا دوسرے ولی خدا کو قتل کرے گا. یہ آپ اور مجھ جیسے نہیں ہے. روایت میں آیا کہ اگر تمام انبیاء سب ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تب بھی ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوگا, جھگڑا نہیں ہوگا, کیونکہ جھگڑا ہوا و ہوس پر ہوتا ہے. ان کے پاس ہوا و ہوس نہیں ہے, نفس نہیں ہے, یعنی نفس ہے کنٹرولڈ ہے, ہر چیز خدا کے لیے ہے. اس کا مطلب سمجھ جائیے کمیونٹی کے اندر کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو وہ ہوائے نفس کی وجہ سے ہے, خدا کے لیے نہیں ہوگا. پھر وہ یہ یاد رکھیے گا. بولے یہی نہیں, فخر المحققین علامہ ہلی کے بیٹے, ہم نے کتنی پرسنالٹیز کو ضائع کیا ہے کریکٹر اسیسینیشن کی وجہ سے. ذات کے اوپر حملہ کرتے ہیں. فخر المحققین علامہ ہلی کے بیٹے ہیں. فخر المحققین خود علامہ ہلی نے لقب دیا کہ انہیں پرائیڈ ہے دراصل یہ محققین کا, ریسرچرز کا. علامہ ہلی جیسی شخصیت, خود فخر المحققین 10 سال کی عمر میں درجہ اجتہاد پر پہنچ چکے ہیں. علامہ ہلی نے وصیت کی کہ میری کتابیں جو باقی ہیں ان سب کو کمپلیٹ تم کرنا فخر المحققین. لیکن لوگوں نے کیا کیا, لوگوں نے کریکٹر اسیسینیشن کی. ایک ایسا الزام لگایا کہ میں ممبر سے نہیں بول سکتا, ممبر سے نہیں بول سکتا. الزام لگایا, تہمت لگائی. یعنی اس عالم دین نے فخر المحققین نے اپنی عبا سر کے اوپر ڈالی. کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ عبا سر پر ڈالی اور بیابان کی طرف چلے گئے, صحرا کی طرف چلے گئے. کہتے ہیں اس کے بعد پتہ نہیں چل سکا وہ کہاں گئے. یہ ظلم ہے. خود یہی نہیں, یونس ابن عبد الرحمن کہ خود امام رضا علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ہیں اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ہیں. یہ امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد کہ ان کے جو وکیل جو تھے ان وکیلوں نے بہت زیادہ پیسہ بھی کھایا تھا, جس کے اندر سے مثال کے طور پر علی ابن ابی حمزہ بطائنی ہے کہ thousands of دینار موجود تھے. انہوں نے انکار کر دیا تھا امام رضا علیہ السلام کی امامت کا. کیوں؟ کیونکہ اگر امام کو مان لیتے تو سارے کے سارے پیسے دینے پڑتے ہیں, تو انہوں نے انکار کر دیا. لیکن یونس ابن عبد الرحمن نے سٹینڈ کیا اور سٹینڈ کر کے کہا کہ مولا موجود ہے, اور حق بیان کرنا شروع کیا اور کہا کہ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ جب کبھی کوئی فتنہ اور فساد ہو جائے عالم دین کے اوپر واجب ہے کہ وہ سٹینڈ کرے اور اس فتنہ اور فساد کے خلاف کھڑا ہو جائے. علی ابن حمزہ بطائنی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تم چھوڑ دو امام رضا علیہ السلام کو, اگر تم ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرو تم خاموش ہو جاؤ, تمہیں ہم 10,000 درہم دیں گے, خاموش ہو جاؤ. کہا کہ میں خاموش نہیں ہو سکتا. جب خاموش نہیں ہوئے کریکٹر اسیسینیشن کی. کیا کریکٹر اسیسینیشن کی پتہ ہے؟ یونس ابن عبد الرحمن تھا نام, کہا یونس ابن ابی, یونس جو اپنے باپ کا بیٹا, یعنی معلوم نہیں اس کا باپ کون ہے. اللہ اکبر. اتنا مشہور کیا کہ یونس ابن عبد الرحمن تنگ آ گئے. ایک دن امام رضا علیہ السلام کے پاس موجود تھے. یہ وہ ہیں یونس ابن عبد الرحمن 3 دفعہ جنت کی بشارت دی ہے کہ یونس ابن عبد الرحمن ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ گے, تضمین ہے, گارنٹی ہماری جانب سے. تو مولا کے پاس بیٹھے ہیں. ایک دفعہ سننے میں آتے کچھ بصرہ سے لوگ آ رہے ہیں,
تو وہ امام علی رضی اللہ عنہ والسلام نے کہا اے یونس یہاں سے اٹھ جاؤ. یونس جو ہے حجرے میں چلے جاتے ہیں. وہ لوگ آتے ہیں یونس کے بارے میں بری بری باتیں کرتے ہیں. جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو یونس گریا کرتے ہوئے آتے ہیں, مولا دیکھا کہ یہ میرے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں امام علی رضی اللہ عنہ والسلام ڈونٹ وری, ہم نے تمہیں جنت کی بشارت دے دی ہے. آپ دیکھیں کہ کبھی کبھار کریکٹر اسیسینیشن اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے, وقت کا امام بھی جو ہے ڈیفینڈ کرنا اس کے لیے سخت ہو جاتا ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. سقراط کے پاس, سوکریٹس فلسفر تھا, سقراط کے پاس ایک شاگرد آتا ہے دوسرے شاگرد کے بارے میں کچھ بات کرنے کے لیے. یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ پہلا طریقہ کیا ہوتا ہے دشمن کا, کریکٹر اسیسینیشن ہے. سقراط کے پاس ایک شخص آتا ہے, اس کا شاگرد دوسرے شاگرد کے بارے میں کچھ بات کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے. سقراط کہتا ہے اسٹاپ فار اے وائل, آئی وانٹ ٹو آسک 3 کوسچنس. اگر ان 3 سوال کا جواب یس ہوا تو پھر میں تمہیں الاؤ کروں گا. کہتا ہے ٹھیک ہے. پہلا سوال کرتا ہے سقراط, بولتے تم جو دوسرے شاگرد کے بارے میں بولنا چاہ رہے ہو تم مطمئن ہو کہ جو تم نے سنا ہے وہ صحیح ہے؟ تو کہتا ہے استاد ایسا نہیں, مجھے نہیں پتا ہے, میں اسے سن کر آیا ہوں, مطمئن نہیں ہوں بات ٹھیک ہے یا غلط ہے. بولتے ایک نہ ہو گیا, اگر ایک ہاں بھی ہو گیا تو میں سن لوں گا تم سے. بولا دوسرا, بولے یہ تم جو بات کرنے والے ہو اس کے بارے میں, بولا اچھی بات بتانے والے ہو یا اس کی بری بات بتانے والے ہو؟ وہ کہتا ہے بری بات بتانے والے ہو, یعنی اس کا مطلب اچھی بات نہیں ہے. بولے دوسرا نو ہو گیا. بولا تیسرا, یہ جو تم بات بتانے والے ہو جو تم مطمئن بھی نہیں ہو اس کے بارے میں اور اچھی بات بھی نہیں ہے, بولا میرے فائدے کے لیے ہے یا نہیں ہے, اس سے کچھ بھی مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ بولا استاد آپ کو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. بولا نہ تو مجھے فائدہ ہونا ہے, نہ تم مطمئن ہے, نہ تو کوئی اس کے بارے میں اچھی بات کرنے والا ہے, اٹھ جا یہاں سے, میں تیری بات نہیں سنوں گا. بولا اگر یہ کرائٹیریا خدا کی قسم ہمارے پاس آ جائے, واٹس ایپ میسج کسی کے بارے میں فارورڈ کرنے سے پہلے یہ کرائٹیریا ہم اپنے سامنے رکھ لیں تو شاید 100 میں سے 80 میسیجز وہیں رک جائیں گے. ہمارے یہاں پر کمیونٹی کے اندر تو کہ خبر آئے اس کے بارے میں تجھے پتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے, آپ نے جو سنا ہے آپ جسٹ فارورڈ کر رہے ہیں. یہ کریکٹر اسیسینیشن دشمن کا ایک ہی کام ہوتا ہے. دوسری چیز کہ جو دشمن کا کام ہوتا ہے, پیسہ خرچ کرتا ہے دشمن آپ کا تاکہ آپ کو دین کے رستے سے دور کر دے. یہ پیسہ خرچ کر رہا ہے, یہ دشمن بہت پیسہ خرچ کر رہا ہے. قرآن مجید کے اندر خداوند متعال کہتا ہے ان الذین کفروا, جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں, ينفقون اموالهم, یہ اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ, تاکہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روک سکیں. یعنی پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکا جا سکے. میں یہاں پر رک کر آپ سب کو جو پیرنٹس موجود ہیں, آپ جو ہیں تھکے ہارے گھر پر پہنچے ہیں, بیوی جو ہیں آپ کی وہ کھانا پکانے میں مصروف ہیں, بچہ آپ کا کمرے میں اکیلے جو ہے مگن ہو کر گیم کھیل رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج جو سوشل میڈیا کے اوپر وہ کہنے قرآن کہتے, ایک مولانا تھے کہہ رہے تھے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. انہوں نے کہا کہ آج شاید آیت یہ وما ادراک مل سوشل میڈیا, تمہیں کیا معلوم کہ سوشل میڈیا کیا ہے, یہ کیا بلا کا نام ہے, کیا مصیبت کا نام ہے. میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں, دشمن پیسہ خرچ کر رہا ہے, میں سو جاؤں, میں آئی ایم سلیپنگ. ایک رپورٹ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. یہ جو گیمنگ انڈسٹری ہے اس وقت میوزک انڈسٹری اور فلم انڈسٹری اس سے بھی بڑی انڈسٹری بن چکی ہے. $200 بلین کی انڈسٹری بن چکی ہے اس وقت. مجھے نہیں معلوم آپ کو اگر خبر ہے یا نہیں ہے, یہ پچھلے ماہ کی خبر ہے, مائکروسافٹ خریدنے جا رہا ہے جو ہمارے جوان جو گیمز کہتے ہیں کال آف ڈیوٹی اور یہ سارے دھڑ کھیلنے والے جو گیمز ہیں. تو آپ جانتے ہو کہ اس سے پہلے ایک لوگو آتا ہے, وہ دراصل ایکٹیویژن بلیزرڈ کا ہے, یہ کمپنی ہے. مائکروسافٹ اس کو خریدنا چاہ رہا ہے. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوگا, کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوگا. یوٹیوب کو جو 10 سال پہلے خریدا گیا تھا وہ $1.6 بلین کے اندر خریدا تھا. اس کی بولی لگ رہی ہے $68.7 بلین. ہاؤ مچ؟ $68.7 بلین. آپ جانتے ہیں آپ کی تنزانیہ کا جو ٹوٹل فورن ڈیٹ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کا قرضہ یہ $100 جو اوپر نیچے ہو رہا ہے,
اس کا ون آف دا ریزن جو ہے فورن ڈیٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ جب قرضے کے لیے اتنا پیسہ باہر پے کریں گے تو آپ کے ڈالرز کی شارٹیج ہو جائے گی، جب ڈالرز کی شارٹیج ہوگی تو ڈالر کی ویلیو پر جائے گی. آپ کا ٹوٹل قرضہ جو ہے $29 بلین ہے جو آپ سے قابو میں نہیں ہو رہا ہے. یہ ایک صرف گیمنگ کمپنی کو خریدنا چاہ رہے ہیں $68.7 بلین کے لیے. یاد رکھیے گا کوئی بھی چیز مفت کے لیے نہیں ہوتی ہے. یہی نہیں، فیس بک نے، مائکروسافٹ ایک بڑی کمپنی ہے، ایک بڑی جائنٹ ٹیک ہے، اس کے مقابلے میں فیس بک ہے. فیس بک نے، آپ جانتے ہو کہ فیس بک نے اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں، اپنی پوری کی پوری لائن تبدیل کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں سوشل میڈیا میں زیادہ بھی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ ایڈز وغیرہ سے ہم جو کما رہے ہیں اس میں ہم نہیں جانا چاہتے، یہ میٹا کی طرف جانا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک انہوں نے میٹا کر دیا ہے. میٹا کیا؟ یہ پوری گیمنگ انڈسٹری دوبارہ سے، یعنی آپ کو جو ہے ایک ورچوئل دنیا کے اندر لے کر جانا چاہ رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو بچے جو گیم کھیلے ہوتے ہیں اس کا تعلق صرف گیم سے نہیں ہوتا ہے. جو گیم کھیل رہا ہوتا ہے اس کے تمام عجیب اس کے دماغ کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی لینگویج کے اوپر اثر ہوتا ہے. ایک فادر تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کے پاس گیا، ایک تو گیم کنسولز دے کے اس کو آپ گھر کے اندر اکیلا، کمرے کے اندر اکیلا چھوڑ دیں تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی. وہ تو اکیلے چھوڑ دیا. وہ کہ اس نے اسپیکرز آن کیے ہوتے ہیں، ہیڈ فونس نہیں لگائے تھے. میں جب گیا تو دیکھا کہ بھائی، کیونکہ جب گیم کھیلے ہوتے ہیں دوسروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو اس کی زبان جو تھی، جو لینگویج استعمال کر رہے تھے وہ جو سامنے والے جو کھیل رہے تھے، تو میں نے اپنے بیٹے کو بولا کہ واٹ سارٹ آف لینگویج از دس؟ تو اس نے کہا ڈیڈ آئی ایم ناٹ دا ون، میں تو جو ہے کہ نہیں سن رہا، یہ کوئی اور کہہ رہا ہے. بولا کوئی اور بھی کہہ رہا ہے، یہ کیسی لینگویج ہے؟ اس کا اثر ہے. آپ نے کرائسٹ چرچ کے اندر دیکھا ہوگا، یہ کیا کہتے ہیں، رول ماڈلز بناتے ہیں. میں اس کے اوپر پہنچتا ہوں. یہ رول ماڈلز بناتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کا بچہ ویسے فکر کرتا ہے، ویسے سوچتا ہے. آپ مجلس حسین جتنی آپ برپا کر لیجئے، کیونکہ یہ آڈیو لرننگ ہے، ویژول نہیں ہے. دیکھیں آپ کے پاس، ہم کہتے ہیں کہ VAK، ویژول آڈیو کینیستھیٹک لرننگ ہوتی ہے. جو آپ کے پاس آڈیو لرننگ ہوتی ہے وہ 80% چلی جاتی ہے، خالی 20% یاد رہتی ہے. میں آپ کو کہوں کہ بھائی پچھلے سال آپ نے جو مولانا کی مجلس سنی تھی، ذرا بتائیے کتنی یاد ہے؟ کہ مولانا کہاں یاد ہے، سب نکل گیا. لیکن جو چیز آپ نے دیکھی ہوتی ہے وہ 80% یاد رہتی ہے، خالی 20% جاتی ہے. اس کی مثال سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں. میں آپ کے سامنے فوراً میں کہوں مختار، آپ کے ذہن میں پکچر آئی، کوئی شکل آئی؟ بولے بچے ایسے ہیں، بچے جو دیکھتے ہیں اس کو یاد رکھتے ہیں. میں یہاں پر جو کچھ بھی کر لوں اس ممبر پر بیٹھ کر، لیکن جو وہ دیکھ کر آ رہا ہے اس کا اثر 1000 گنا زیادہ بڑھ کر ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان جوانوں کو، یوتھ کاؤنسل کو، کہ انہوں نے دا لائن آف گاڈ کے نام سے جو پروگرام رکھا. خدا کی قسم اس کی ضرورت ہے ہمیں اس وقت، واقعتاً اس کی ضرورت ہے. جتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ پیسہ خرچ کیجئے. وقت جو ہے مجھے نہیں بنا، گھڑی جو ہے مطالب بہت تھے اور وقت بہت تیزی کے ساتھ نکلا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی. میں جو ہالی ووڈ کے بارے میں بات کروں، ہالی ووڈائزیشن ایکچولی یہ خود ایک پوری ایک ڈسکشن ہے. میں اور آپ سمجھیں یہ صرف انٹرٹینمنٹ ہے، انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. یہ اپنی فکر ہے، اپنا کلچر ہے جو آپ کے اندر ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اور جو فلسفی کے اوپر انہوں نے جو کام کیا ہے، ویسٹ نے جو کام کیا ہے، وہ شاید کسی اور نے کام نہیں کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں، ایک فلسفی کے اندر پوری ڈسکشن ہے، کنڈیشننگ آف دا سب کانشیس. آپ کا سب کانشیس ہوتا ہے اور ایک کانشیس مائنڈ ہوتا ہے. آپ کے سب کانشیس کے اندر اتنی چیزیں وہ ڈالنا شروع کر دیں گے. جب کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی سینیریو آئے گا، وہ سب کانشیس مائنڈ جو ہے ہیلپ کرے گا آپ کے کانشیس مائنڈ کو. یہ بچہ آپ کا جو ہے، آپ ان سے ذرا تھوڑی دیر کے لیے پوچھیں کہ جناب عالی آپ کا رول ماڈل کون ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا رول ماڈل، ان کا رول ماڈلز کیا ہیں. ہم نے مسئلہ کیا ہے، ہم اس جگہ پر موجود ہی نہیں ہے جہاں ہمارا دشمن موجود ہے. مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے. خداوند متعال کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کی راہ میں پیسے خرچ کر، خدا کی راہ سے بچانے کے لیے، دور کرنے کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں. لِيَصُدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. میرا کیا کام ہونا چاہیے؟ میرا کام یہ ہونا چاہیے کہ میں خدا کی راہ میں پیسے خرچ کروں تاکہ اپنے بچوں کو اس راہ کے اندر لے کر آ سکوں. میں میرا بچہ اس وقت موجود کہاں پر ہے؟ کہاں موجود ہے میرا بچہ؟ میرا بچہ اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے. میری پریزنس وہاں پر کیا ہے؟ آپ سب سے سوال کرتا ہوں. ہم جو شیعہ ہیں، ہم سارے جو شیعہ ہیں، ایک مجھے بتا دیجئے ہم نے کیا کام کیا ہے بینگ اے شیعہ. ایک کارٹون بتا دیجئے جو ائمہ کے اوپر موجود ہے یا انبیاء کے اوپر موجود ہو جو ہم نے کام کیا ہو.
معذرت کے ساتھ شیعوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے، ہم اس کے اندر کوسوں دور ہیں. وہ کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں. آپ کو کارٹون آپ کو نان مسلمس کے نظر آ جائیں گے، بھیم کا کارٹون مل جائے گا، شیوا کا کارٹون آپ کو مل جائے گا، حتیٰ کہ اہل سنت والجماعت کے غلام رسول کا کارٹون مل جائے گا. لیکن ہم شیعہ جو ہیں اس سے دور ہیں. تو مجھے اور آپ کو جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں اس راہ کے اندر کچھ خرچ کروں. میں نے کچھ اور ساری باتیں لکھی تھیں، ان سب کو چھوڑ رہا ہوں اور میں مسائل کی منزل پر آ رہا ہوں. انشاءاللہ وقت ملا تو اس کو میں اور زیادہ ڈیٹیل میں خرچ ڈسکس کروں گا یہ کیسے پیسے خرچ کرتے ہیں. اور تیسری چیز جو ہے میں خالی آپ موضوع بتا دوں کہ کس طریقے سے برائی کو، ولگیرٹی کو یہ عام کرتے ہیں. یہ پوری ایک ڈسکشن ہے. اگر دشمن کو اگر کسی نے واقعتاً سمجھا وہ خدا کی راہ میں کامیاب ہو گیا. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو حضرت عباس علمدار کو دیکھیے کس طریقے سے دشمن کو سمجھا ہے. دیکھیے روز عاشوراء شمر ملعون، کیونکہ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بنی کلاب سے تھیں اور شمر ملعون بھی بنی کلاب میں جا کر ملتا تھا. تو روز عاشوراء امان نامہ لے کر آیا ہے اور چلا کے حضرت امام حسین کے خیمے کے سامنے آوازیں لگاتا ہے کہ اے میری بہن کے بچوں، بہن نہیں تھی کہ خاندان سے تھے، اے میری بہن کے بچوں تم سب کو امان ہے، تم حسین کو چھوڑ دو اور یزید کی پناہ میں آ جاؤ. اب دیکھیں یہاں پر ہے دشمن شناسی، دشمن کو پہچاننا. حضرت عباس علمدار کہتے ہیں اے شمر ملعون تیری اس امان نامے پر لعنت ہو، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. کیا ہمارے لیے تو امان نامہ ہے، پسر فاطمہ کے لیے کوئی امان نامہ نہیں ہے؟ اب سمجھیں گے آپ کہ کیوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے روز عاشوراء کہا الآن انکسر ظہری. اے عباس تمہارے جنگ کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی. کچھ مصائب ہیں، کچھ کہوں گا کہ جب تنہا ہو گئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عباس علمدار کے علاوہ کوئی نہ بچا. تو مقتل کے جملے ہیں وَإِذَا رَأَى الْعَبَّاسُ وَحْدَةَ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ. جب حضرت عباس علمدار نے اپنے بھائی حسین کو تنہا دیکھا تو آتے ہیں اور کہتے ہیں حلی رخصہ، حلی من رخصہ، اے مولا کیا میرے لیے رخصت ہے، کیا میرے لیے اجازت ہے. دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت کم جگہ ہیں جہاں پر مقتل کے اندر گریہ کیا ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ روایت فبکى الحسین بکاء شدیدا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے شدید گریہ کیا اور ایک کہا انت صاحب اللواء، اے عباس تم میرے فوج کے علم بردار ہو. عباس علمدار نے دائیں اور بائیں دیکھا اور کہا اے مولا وہ فوج ہی کہاں رہی جس کا میں علم بردار ہوں. اور ایک جملہ کہا کذاک صدری، اے مولا یہ سینہ تنگ ہو چکا ہے. وہ صائم تو من الحیات، اے مولا اب اس دنیا سے میں بیزار ہو چکا ہوں، اس دنیاوی زندگی سے میں تنگ ہو چکا ہوں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا ان کنت لا بد من ذلك فاطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء. اے عباس اگر جانا چاہتے ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کچھ پانی لے کر آؤ. ارے جاتے ہیں، میں سارے مسائل کو چھوڑتا ہوں، جب نہر فرات پر پہنچتے ہیں اور جب پانی کو اٹھاتے ہیں، جب چلو میں پانی لیتے ہیں تو یاد کرتے ہیں حضرت امام حسین کے سوکھے لبوں کو. فذکر عطش الحسین، امام حسین کی اس پیاس کو یاد کیا اور پانی کو اٹھا کر دوبارہ پھینک دیا. واپس آنا چاہتے تھے، دشمن نے حملہ کیا. ارے دائیں شانہ قطع کیا، بائیں شانہ قطع کیا، ارے مشق کو دانتوں میں دبایا اور ایک بات کہتے چلے جاتے ہیں الہی اوصلنی الیہم، اے خداوند متعال عباس کو خیموں تک پہنچا دے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اے خداوند متعال ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. خداوند متعال ہمیں حضرت عباس علمدار جیسی دشمن شناسی ہمیں عطا کر. خداوند متعال اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ مع الصلوات.